حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بغداد کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کا اصل نام وحید بن عمرو تھا۔ آپ نے جب دنیا کی آسائشوں کو خیر آباد کہہ دیا تو ننگے پاؤں دیوانوں کی طرح بغداد اور ارد گرد کے ویرانوں میں گھومتے رہے۔ کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہ رہا، جہاں تھک جاتے بس وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ عشق الہی میں ہر وقت گم رہنے کی وجہ سے لوگ آپ کو بہلول دیوانہ کہتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کیا کہ اس کے دربار میں خراسان سے فقیہ آ رہے ہیں، ان کے علم سے فیضیاب ہونے کے لیے سب کو دربار میں آنے کی عام دعوت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جب یہ اعلان سنا تو شوق علم میں وہ بھی خلیفہ کے دربار پہنچ گئے۔ دربار پہلے سے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جب خلیفہ ہارون رشید کو سلام کیا تو ہارون رشید نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہارون رشید کے پاس ہی شاہانہ کرسی پر بیٹھے فقیہ نے جب دیکھا کہ ننگے پاؤں پرانے اور گرد آلود کپڑوں میں ملبوس ایک دیوانے کو بادشاہ اس قدر عزت دے رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں جو ایسے معمولی شخص کو بھی اپنے دربار میں اتنی عزت دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سن لی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ایک بڑے فقیہ ہیں اور میں ایک علمی دیوانہ ہوں، کیوں نہ آپس میں علمی مباحثہ کر لیں۔ یہ سن کر ہارون رشید خوش ہو گیا کیونکہ اسے علمی مباحثوں اور مناظروں کا شروع سے ہی شوق تھا۔ ہارون رشید نے فقیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقیہ نے کہا، میں علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ میں ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس کا جواب بہلول نے صحیح دے دیا تو میں 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر معمہ کا جواب درست نہ ہوا تو پھر بہلول کو مجھے 1000 اشرفیاں دینا ہوں گی۔ بہلول مسکرائے اور کہا، فقیروں کے پاس بھلا مال دنیا کا کیا کام؟ اگر میں معمہ کا جواب نہ دے سکا تو خود کو آپ کے سپرد کر دوں گا، پھر چاہے مجھے غلام بنا کر بیچ دیں، مجھے منظور ہوگا۔ فقیہ نے یہ بات مان لی اور معمہ بیان کیا۔ ایک گھر میں عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر میں مزید 2 افراد بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک چوتھا شخص گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزے دار کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بتائیں باہر سے آنے والا چوتھا شخص کون ہے؟ معمہ سن کر دربار میں موجود دانشور بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر چوتھا شخص ہے کون، جس کے آتے ہی میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اور نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزے دار کا روزہ باطل ہو گیا۔ دربار میں خاموشی سی چھا گئی۔ اسی اثنا میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، گھر میں داخل ہونے والا چوتھا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے کسی دوسرے مرد سے عقد کر لیا۔
جو اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ دیگر 2 افراد کو ہدیہ دے کر عورت اپنے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں اور روزے رکھوا رہی تھی۔ اسی لیے جب اس عورت کا پہلا شوہر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اس کا دوسرے شخص سے عقد ٹوٹ گیا اور پہلے شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی جانے والی نمازیں اور روزے بھی باطل ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر ہر کوئی اش اش کر اٹھا۔ ہارون رشید نے بہلول کو شاباش دی۔ فقیہ نے شرط کے مطابق 1000 اشرفیاں بہلول کو دینا چاہییں تو آپ نے کہا کہ ہم فقیروں کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، ان اشرفیوں کو مخلوق خدا میں بانٹ دیجیے۔ یہ سن کر فقیہ بہت متاثر ہوا اور بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ بہلول دیوانہ نہیں بلکہ بہلول دانا ہیں۔